ہر عابد بعد عبادت دے، رب پاک تو روز دعا منگ دے۔ توجہ، ہر عابد بعد عبادت دے، رب پاک تو روز دعا منگ دے۔ کوئی منگ دے رزق رزاق کنوں، کوئی بن بیمار شفا منگ دے۔ ہے ہر کوئی منگدا ہوں در تو، کوئی کیا منگ دے، کوئی کیا منگ دے۔ اساں ہوں در تو منگ دے ہیں اشتر، جائیں در دی خیر خدا منگ دے۔ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یحب الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیت علی المیت فاخلصوا له الدعاء، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال مل کے پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بڑی عقیدت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و صلاۃ لائک سجزی احتشام معزز و محتشم سامین و ناظرین و حاضرین، اللہ رب العزت جل شانہ و عز برہانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے، خالق کائنات مالک لم یزل اساں ساریاں دی حاضری اپنی سونی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ساری دین دنیا اور آخرت سونی فرماوے۔ ایصال ثواب دعا دی تقریب ہے، جیویں کہ توقع معلوم ہے اساں تساں ایصال ثواب اور دعا دی تقریب شامل ہیں۔ اپنے بزرگ محترم فوجی محمد رمضان صاحب دی ایصال ثواب واسطے اللہ تعالیٰ او دی قبر دے کروڑہا رحمتاں دے پھل وساوے، اللہ او دی قبر کو جنت دا باغ بناوے، اللہ تعالیٰ پسمانگان ورا صاحب کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی قدر برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید ایک حصہ تلاوت کیتے، اللہ سونا فرمیندے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عمر بھائی توجہ، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے اس کے ثواب کا اجر اللہ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے۔ ریاض بھائی، نماز کے ثواب کا اجر مقرر ہے، زکوٰۃ کے ثواب کا اجر مقرر ہے، صدقات و خیرات کے ثواب کا اجر مقرر ہے، لیکن صبر وہ ہے جس کے ثواب و اجر کا
کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بات میری نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آپ کو سبحان اللہ آئے تو آپ کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اجر صبر کا جو ہے وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہوں۔ یعنی صبر وہ نعمت ہے اللہ کی جس کا اجر و ثواب، جس کا بھلا، جس کا فائدہ کوئی مقرر حد نہیں ہے۔ بے نیاز رب بغیر حد بغیر حساب کے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبر کی علماء نے اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم فرمایا کہ صبر وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت پر صبر کرنا۔ یہ چند باتیں آپ سمجھے کہ انشاءاللہ بات سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کرنا، عبادت کرنا، اس کی اطاعت پر صبر کرنا۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کا بھلا کر دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا نابینے کو راستہ کراس کروا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹا دینا، راستے سے روڑا ہٹا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ ساری عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ مالک ملے گا کیا؟ ظاہر ہے انسان کچھ کرتا ہے تو پانے کے لیے کچھ کرتا ہے، مالک ملے گا کیا؟ فرمایا جو میری رضا کے لیے عبادت کرے، میری اطاعت کرے، میں اسے 300 درجات عطا فرماؤں۔ ایک درجے کا مقام کیا ہے؟ توجہ، ایک درجے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اس زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنی درمیان میں خلا ہے، فرمایا ایک درجے کا مقام اتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنے درجے اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ 300 درجے۔ آپ کی توجہ رہے، آپ کی توجہ رہے گی نا، میں بات مکمل کر لوں گا۔ 300 درجے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یا اللہ یہ تیری عبادت کا، یہ صبر کی ایک قسم ہے کہ عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ شرک سے بچنا اور حرام کاموں سے بچنا۔ دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا۔ اللہ بھی ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو حرام کاموں سے بچنا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اس کام سے بچو گے، حرام کاموں سے بچو گے، فرمایا میں تمہیں 600 درجے عطا فرماؤں گا۔ اب ان درجوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں، فرمایا 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک، جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ فرمایا 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک، فرمایا یہ جتنا درمیان میں خلا ہے اس کے برابر میں تمہیں ایک اجر عطا فرماؤں گا۔ اور رب کتنے درجے دے گا حرام کاموں سے بچنے پر؟ 600 درجات، 600 درجات۔ تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس پر صبر کرنا۔ اللہ بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں تمہیں ملے گا تحت الثرا، یہ جہاں زمینیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے تحت الثرا ہے، اور فرمایا تحت الثرا سے لے کر عرش اولا تک، سبحان اللہ کی صدا آ جائے،
عرش اولا تک یہ جتنا خلا ہے اللہ تمہیں 700 درجے مصیبت پر صبر کرنے کے 700 درجے عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان کے درمیان تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک جتنا بھی خلا ہے فرمایا اس کے برابر ایک درجہ ہے، اللہ تمہیں 700 درجے عطا فرمائے گا۔ مصیبت کیا ہے، آزمائش کیا ہے، امتحان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے نیاز رب نے ارشاد فرمایا، دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہے، میرے کریم آقا کے غلاموں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں چند چیزوں کے ذریعے۔ فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مال کے گھاٹوں کی وجہ سے، فرمایا والانفس، فرمایا تمہاری جانوں کی وجہ سے، والثمرات، فرمایا پھلوں کی وجہ سے۔ تبیان القرآن کے اندر بھی، کنز الایمان کے اندر بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 5 چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ فرمایا جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، فرمایا اس کے لیے صبر کی خوشخبری ہے۔ فرمایا جسے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ یہی کہتا ہے قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا اسی کی طرف سے آئی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب میرے کریم آقا کے غلاموں اپنی جان کا گھاٹا بھی آزمائش ہے، فرمایا پھلوں کا گھاٹا بھی آزمائش ہے۔ جناب والا کریم آقا کے غلاموں توجہ رہے، صبر پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی بیمار پڑتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں بتا تیرا حال کیا ہے؟ اگر بندہ بیماری کی حالت میں کہہ دے الحمدللہ، سبحان اللہ، بندہ کہہ دے الحمدللہ، جیسے میں اور آپ جاتے ہیں نا کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اگر بندہ سب سے پہلے یہی کہہ دے نا کہ الحمدللہ، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کہنے کے بعد اگر وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی ہے، یار بھائی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ راضی میں راضی، اور رب راضی ٹھیک ہوئے ساری خیر ہے۔ جناب والا میرے کریم آقا کے غلاموں توجہ، فرمایا کہ جب بندہ کہہ دے الحمدللہ، اللہ کے فرشتے اس کا یہ قول، اس کی یہ بات لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حالانکہ رب جانتا ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ
اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں سن لو، اس بندے نے تکلیف کے اندر بھی میری تعریف کی ہے، میری رضا مانگی ہے۔ فرمایا اگر میں نے اس کو شفا دے دی، توجہ، بیماری سے نجات دے دی، فرمایا میں اسے اچھا گوشت دوں گا پرورش پانے والا، فرمایا میں اسے اچھا خون دوں گا جو اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب جناب والا رب فرماتا ہے اگر میں نے بندے کو موت دے دی اس بیماری کی وجہ سے، فرمایا میں اس کے گناہ بھی بخش دوں گا، اسے جنت بھی عطا کر دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ جو مصیبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ عارفین کا چراغ ہوتا ہے۔ عارفین کامل لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، اگر آپ کہیں تو میں سلطان باہو کی زبانی آپ کو سنا دوں کہ عارفین کتنے پیارے ہیں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ الفی اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد حضرت جنید بغدادی فرماتی یہ جو آزمائش ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے نا، یہ عارفین کا چراغ ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مریدین کے لیے بیداری ہوتی ہے، جو بزرگوں کے مرید ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بیداری ہوتی ہے آزمائش۔ اور فرمایا کہ مومن کے لیے اصلاح ہوتی ہے، غافل کے لیے ہلاکت ہوتی ہے۔ آزمائش آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ مکاشفت القلوب کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوان تھا جو انتہائی گناہگار، حتیٰ کہ لوگ اس کے گناہوں سے تنگ آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، توجہ، اس سے ہمیں نجات عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ عذاب آئے، ہم پہ آگ برسے۔ حکم خدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، جی مولا، فرمایا جا فلاں شہر کے اندر ایک بندہ رہتا ہے میرا، جوان ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا، اسے شہر سے نکال دو۔
عزیزان کرامی قدر سوچئے، آج ہزاروں گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے، لیکن وہ مالک نہ ہماری شکلیں بگڑنے دیتا ہے نہ ہمیں رسوا ہو۔ یہ اس مالک کا کرم نہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا اسے شہر سے نکال دو، موسیٰ علیہ السلام ہے اسے شہر سے نکالا، شہر سے نکلا، اس نے جا کے ایک بستی کے اندر ڈیرا لگا لیا۔ جب بستی میں رہا تو وہاں جو اس کی عادت تھی اس نے وہی شروع کر دی۔ رب فرماتا ہے کہ اسے بستی سے بھی نکال دو۔ اب بستی سے بھی نکال دیا گیا، جڑ ویلے بستی چو کٹھا نا تے جوان ٹر پے، ویندے ویندے اوکو ایک غار نظر آئیے، غار دے وچ ون کے او ڈیرا لاگی دے، ڈیرا لئی پہ آس پاس کوئی آبادی کہیں نہیں، کوئی چرند پرند کہیں نہیں، کوئی سبزہ کہیں نہیں، کشے کہیں نہیں، بندہ پریشان ہے۔ لیکن جس ویلے غار وچ پہنچے نا، بیماری لگ گئی ہے، تکلیف تھی گئی ہے۔ ہن تکلیف دی حالت دے وچ توجہ، فوجی رمضان صاحب نے بڑی آزمائشیں لیٹھی، بڑی تکلیف، سارے بال مدرسے دے ڈھیر سارے آندے رہ گئے، قرآن خانی واسطے بھی، وظائف واسطے بھی، اللہ تعالیٰ دی کامل بخشش فرمائے۔ فرمایا کہ بندہ غار دے اندر تکلیف دے وچ مبتلا تھیا، جس ویلے تکلیف وچ مبتلا تھے نا، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، توجہ، اج کاش کہ میری اماں ہو گیا، میرا خیال کرے، درد اولاد دا پیو ماں جانے کی جانے لوگ بیگانہ، درد حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا، سبحان اللہ دی سبحان۔ کاش کہ آج اماں ہو گیا، خیال کریا، ابا ہو گیا، میرے دکھ درد ونڈیا، بیوی ہو گیا، میری تیمارداری کریا، بچے ہو نا، میرے واسطے دوائی کھینا میں نا، اگر میں فوت تھی ونجا، میرے پیچھو کوئی روان والا ہو گیا، کوئی دعا منگن والا ہو گیا، آج میں کلہ تھی گیا، لاغر تھی گیا، بیمار تھی گیا، کوئی پوچھانا لگ گئے نہیں۔ جس ویلے بندہ تھک ہار کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دے، یا اللہ آج کوئی تا ہو گیا، آج کوئی تا ہو گیا۔ جس ویلے بندے دے اکھاں وچوں آنسو گئے نا، رب کریم دا کرم تھے، رب کریم دا کرم تھے۔ رب سونے فرشتے کو فرمائے، فرشتو ونجو اے دے باپ دی شکل وچ بن کے اے دی تیمارداری، جنت حورا کو فرمایا ایدی ماں دی شکل بن کے، فرمایا ایدے بن کے قریب بن کے باؤ ایدی تیمارداری کرو، فرمایا غلمان کو آکے فرمایا تو سائیں دے بال بن کے ایدے سامنے بنجو، یعنی پورا کنبا کٹھا تھی کہ ایدے کل بن باؤ۔ جس میں سارے آگے نا، سارے تیمارداری کی تھی ہے، بندے دا وقت آخری آگے، بندہ فوت تھی گئے۔ جس ویلے فوت تھے نا، اللہ سونے فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو، میرا موسیٰ جی مولا، فرمایا فلاں غار دے اندر میرا بندہ فوت تھی گئے، ان کو چاؤ، ان کو دھماؤ صحیح، کفناؤ صحیح، جنازہ ہی پڑھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی سے عرض کی تھی، یا اللہ میں حاضر ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام، میں گال کو ختم کرنا پیا، موسیٰ علیہ السلام جس ویلے غارے چاہے نا تے آکے ان بندے کو لٹھونے بل رب دی بارگاہ وچ عرض کی تونے، یا اللہ اے ہے تا وہ جوان جے کو پہلے شہری چو کڈے ول بستی چو کڈے، مالک ہے تا وہ بندہ، آج اتنا کرم کیوں پیا تھی دے؟ رب سونے کیا فرمائے، توجہ، رب سونے فرمائے میرا کلیمہ اے اون والے گناہ گار ہا، اے گناہاں دے وچ لت پت ہا، آخر جس ویلے اے مجبور تھے نا، نہ ای کو پیو ماں دا سہارا ملے، نہ بیوی بچیاں دا سہارا ملے، جس ویلے کوئی سہارا نہیں ملا، اس ویلے ای میری بارگاہ وچ فریاد کیتی ہے، میں کو رحمان تے رحیم آکے سی، مالک رب سنا فرمیدے میرا کلیمہ، اگر ہون بھی میں کرم نہ کرہا، بلکہ کرم کی رہا، ای واسطے ای میں کو یاد کی دے، میں ای کو کہیں نہیں سارا، فرمایا ای میرے نال جاری چلئیے، اسا جاری لاجے سارے گناہ واقع ہو۔ میاں صاحب فرمائیں اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا۔ اللہ تو آپ کو تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، تسا محبت دے نال زوردار نعرہ چا سناؤ۔ استاد قبلہ کاری اللہ نتا قادری صاحب اپنے سونے بیان دے نال توالے میرے دلوں کو منور فرمے سے، نعرہ تکبیر۔